آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں وہ شخصیت کی خدمت میں جو کہے میں ہوں نہ باز ادب راز ادب جانتا ہوں، فکر کو شعر بنا دینے کا ڈھب جانتا ہوں، کون سی بات کا وقت آتا ہے کب جانتا ہوں، میں تو لفظوں کا حسب اور نسب جانتا ہوں، میرا دم ہے جو وہ طوفان ہوا کرتے ہیں ورنہ الفاظ تو بے جان ہوا کرتے ہیں۔ ایسی شخصیت جو اپنے قلم سے اگر کاغذ پہ مختار لکھ دے تو لفظ اپنے ہاتھوں میں تلوار اٹھا کے میدان جنگ میں اتر پڑیں۔ عالی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب تشریف لا رہے ہیں، نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ حضرات میری شہزادی سلام اللہ علیہا آپ سب کی جملہ مرادیں برلائیں اپنے بچوں کے صدقے میں۔ شب بھر فرش ولا پہ آپ بیٹھے رہے اور اس وقت بھی تازہ دم ہو کے اپنے مولا کے فضائل پر خوش ہو رہے ہیں، یہ آپ کا خاصہ ہے اور یہی لمحات روز محشر کام آنے والے ہیں۔ آپ اہل نظر ہیں، اہل ادب ہیں اور الحمدللہ آپ کی سماعتیں معیاری ہیں، اور کیوں نہ ہوں، اس لیے کہ انیس و دبیر کے مرثیوں نے یہاں کی سماعتوں کی پرورش اور تربیت کی ہے۔ واہ! تو ہمارے عہد میں بھی اگر ہم ذرا سا ماضی کی طرف جائیں اور سوچیں تو یہی بارگاہ ہوگی، میر انیس یہیں پہ آتے ہوں گے، مرزا دبیر یہیں پہ آتے ہوں گے، بے شک، اور ذکر مولا کرتے ہوں گے۔ آج انیس و دبیر تو نہ رہے مگر ان کے روشن کیے ہوئے چراغ موجود ہیں۔ ہماری فہرست میں جو نئی نسل ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور خاص طور سے محترم سرور نواب سرور لکھنوی صاحب جو ایک مکمل عہد ہیں۔ تو ہماری یہ دلی خواہش ہے کہ سرور بھائی کو ضرور سنا جائے، اور آقا کے چاہنے والے جہاں بھی بیٹھے ہیں، قریب ہیں، فاصلے پہ ہیں، چند اشعار ہم بحیثیت میزبان نظر کیے دیتے ہیں تازہ ترین، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دوسرے شعراء ہمارے سرور بھائی ہیں، ذیشان بھائی ہیں اور دیگر افراد ہیں، وہ پڑھیں گے۔ مصرع تھا ابھی جونپور کا، اذان ہم شکل مصطفیٰ سے ہر ایک منظر بدل رہا ہے۔ واہ! اذان ہم شکل مصطفیٰ سے ہر ایک منظر بدل رہا ہے۔ مطلع نظر ہے، جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے۔ ایک لفظ ہے ضعیف، ذیشان بھائی، جو دشت میں کروٹیں اجل کی، میری طرف دیکھیے گا، جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے، شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدل رہا ہے۔ جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے، شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدل رہا ہے، کوئی مقصر سے جا کے کہہ دے کہ وہ فضائل نہ پڑھ سکے گا۔ واہ! کوئی مقصر سے جا کے کہہ دے کہ وہ فضائل نہ پڑھ سکے گا، جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے وہ خود کو کیوں کر بدل رہا ہے؟ جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے وہ خود کو کیوں کر بدل رہا ہے؟ شعر نظر ہے کہ وہ خود کو کیوں کر بدل رہا ہے۔ خلاف کرب و بلائے سرور قلم اٹھاتا ہے تیغ رکھ کر، خلاف کرب و بلائے سرور قلم اٹھاتا ہے تیغ رکھ کر، ستم گری شیخ نے نہ چھوڑی وہ صرف خنجر بدل رہا ہے۔ بس توجہ رکھیے گا، یہ تمہیدی اشعار ہیں۔ ستم گری شیخ نے نہ چھوڑی وہ صرف خنجر بدل رہا ہے۔ سرور بھائی شعر ہے ایک
تحریک حق مسلسل، قبلہ صدر محترم، ہے ایک تحریک حق مسلسل وہ دختر مصطفیٰ کا دعویٰ، ہے ایک تحریک حق مسلسل، پھر مصرع نظر کر رہا ہوں، ہے ایک تحریک حق مسلسل وہ دختر مصطفیٰ کا دعویٰ کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ فدق کو پڑھ کر بدل رہا ہے۔ ہے ایک تحریک حق مسلسل وہ دختر مصطفیٰ کا دعویٰ کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ فدق کو پڑھ کر بدل رہا ہے، فدق کو پڑھ کر بدل رہا ہے۔ خدا کا اسلام ہو کہ فطرس ہے مہرباں سب پا گاہوارا، خدا کا اسلام ہو کہ فطرس ہے مہرباں سب پا گاہوارا، کسی کی قسمت بدل چکا ہے، کسی کے شہ پر بدل رہا ہے۔ کسی کی قسمت بدل چکا ہے، کسی کے شہ پر بدل رہا ہے۔ شعر نظر ہے، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا، کسی کی قسمت بدل چکا ہے، کسی کے شہ پر بدل رہا ہے۔ سرور بھائی، ذیشان بھائی، قبلہ شعر مولانا، کسی کے شہ پر بدل رہا ہے۔ شب دہم، شب دہم، بے شمار خیموں میں ایک خیمہ اور اس میں ہلچل۔ شب دہم، بے شمار خیموں میں ایک خیمہ اور اس میں ہلچل، اذان اکبر کے معجزے سے سنا ہے پتھر بدل رہا ہے۔ شب دہم، بے شمار خیموں میں ایک خیمہ اور اس میں ہلچل، اذان اکبر کے معجزے سے سنا ہے پتھر بدل رہا ہے، سنا ہے پتھر بدل رہا ہے۔ خاص طور سے شعر نظر کرتا ہوں، اذان اکبر کے معجزے سے سنا ہے پتھر بدل رہا ہے۔ بسوئے مشکیزہ سکینہ، بسوئے مشکیزہ سکینہ، ہوا ہے محو خرام پانی۔ بسوئے مشکیزہ سکینہ، مصرع پھر نظر کر رہا ہوں، بسوئے مشکیزہ سکینہ، ہوا ہے محو خرام پانی، فرات جھومے نہ کیوں خوشی سے، فرات کا گھر بدل رہا۔ ہائے 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 ہائے، فرات جھومے نہ کیوں خوشی سے، فرات کا گھر بدل رہا ہے، فرات کا گھر بدل رہا ہے۔ قافیہ ملاحظہ فرمائیے گا، نظر کرتا ہوں، بسوئے مشکیزہ سکینہ، ہوا ہے محو خرام پانی، فرات جھومے نہ کیوں خوشی سے، فرات کا گھر بدل رہا ہے۔ میری طرف دیکھیے گا، وہ جا رہا ہے جو سوئے نیزہ، سماعتوں تم اداس کیوں ہو۔ وہ جا رہا ہے جو سوئے نیزہ، سماعتوں تم اداس کیوں ہو، بیان جاری رہے گا اس کا، وہ صرف منبر بدل رہا۔ وہ جا رہا ہے جو سوئے نیزہ، سماعتوں تم اداس کیوں ہو، بیان جاری رہے گا اس کا، وہ صرف منبر بدل رہا ہے۔ بیان جاری رہے گا اس کا، وہ صرف منبر بدل رہا ہے۔ صرف ایک لفظ ہے، لہجے کا شعر ہے، محسوس فرمائیے گا، وہ صرف منبر بدل رہا ہے۔ اذان صبح دہم سے حر نے جو اس کی خوشیوں کا راز پوچھا، اذان صبح دہم سے حر نے جو اس کی خوشیوں کا راز پوچھا، اذان صبح دہم سے حر نے جو اس کی خوشیوں کا راز پوچھا، اذان بولی ہماری قسمت ہمارا اکبر بدل رہا۔
اذان بولی ہماری قسمت، ہمارا اکبر بدل رہا ہے۔ اب یہ آخری شعر نظر کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اپنے بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں، نوجوان بھائی متوجہ۔ اذان بولی اذان صبح دہم سے ہر نے، جو اس کی خوشیوں کا راز پوچھا۔ اذان بولی میرا مقدم، اذان بولی ہماری قسمت، ہمارا اکبر، ہمارا اکبر۔ اذان بولی ہماری قسمت، ہمارا اکبر بدل رہا ہے۔ شعر نظر ہے خاص طور سے سرور بھائی، اس شعر پہ آپ کی توجہ اور دعائیں چاہتا ہوں، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ اذان بولی ہماری قسمت، ہمارا اکبر بدل رہا ہے۔ ردائے بیمار کربلا پر یہ کہہ کے دین رسول سویا۔ واہ! ردائے بیمار کربلا پر یہ کہہ کے دین رسول سویا۔ میرے مسیحا شفا کی خاطر مریض بستر بدل رہا۔ میرے مسیحا میرے مسیحا شفا کی میرے مسیحا ردائے بیمار کربلا پر یہ کہہ کے دین رسول سویا۔ میرے مسیحا شفا کی خاطر مریض بستر بدل رہا ہے، مریض بستر بدل رہا ہے، مریض بستر بدل رہا ہے۔ بس اتنا کہہ کر بلال اس نے جری کے قدموں میں تیغ رکھ دی۔ بس اتنا کہہ کر بلال اس نے، بس اتنا کہہ کر بلال اس نے بہن کے قدموں میں تیغ رکھ دی۔ بس اتنا کہہ کر بلال اس نے بہن کے قدموں میں تیغ رکھ دی۔ تمہاری خواہش پر یہ برادر خیال محشر بدل رہا ہے۔ بس اتنا کہہ کر بلال اس نے بہن کے قدموں میں تیغ رکھ دی۔ تمہاری خواہش پر یہ برادر، بس اتنا کہہ کر بلال اس نے بہن کے قدموں میں تیغ رکھ دی۔ تمہاری خواہش پر یہ برادر خیال محشر۔ ہمارے جواد بھائی کا حکم ہے چند اشعار اور آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک صلوات کی گزارش ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ردائے بیمار کربلا پر یہ کہہ کے دین رسول سویا۔ میرے مسیحا شفا کی خاطر مریض بستر بدل رہا ہے۔ ہاں بس اتنا کہہ کر بلال اس نے بہن کے قدموں میں تیغ رکھ دی۔ تمہاری خواہش پر یہ برادر خیال محشر بدل رہا ہے، خیال محشر بدل رہا ہے۔ آخر کلام میں چند اشعار اور عرض کرتا ہوں، یہ بھی طرحی کلام ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کروں، میرے دل میں غم سرور میں رونے کی خوشی رکھ دی۔ میرے دل میں غم سرور میں رونے کی خوشی رکھ دی۔ حیات بے مزہ میں کربلا نے چاشنی رکھ دی۔ حیات بے مزہ میں اہل نظر تشریف فرما ہیں، بس دعاؤں سے نواز دیں گے۔ حیات بے مزہ میں کربلا نے چاشنی رکھ دی۔ اذاں کی قبلہ شعر ہے، اذاں کے سائے میں حر کو سپاہ کفر سے لا کر، اذاں کے سائے میں حر کو سپاہ کفر سے لا کر علی اکبر نے ہجرت کی نئی بنیاد بھی رکھ دی۔ علی اکبر نے ہجرت کی نئی بنیاد بھی رکھ دی۔ وہ شاعر تھا علی کے چاند کا یوں تذکرہ چھیڑا۔ وہ شاعر تھا
علی کے چاند کا یوں تذکرہ چھیڑا، اندھیری رات کے آنچل میں اس نے چاندنی رکھ دی۔ بس توجہ رکھیے گا، وہ شاعر تھا، علی کے چاند کا یوں تذکرہ چھیڑا، اندھیری رات کے آنچل میں اس نے چاندنی رکھ دی۔ عزائے شاہدی اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ عزائے شاہدی اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ پسر کے خون میں کیا شیر مادر نے کمی رکھ دی؟ ہائے 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 سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ عزائے شاہدی اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ پسر کے خون میں کیا شیر مادر نے کمی رکھ دی؟ پسر کے خون میں کیا شیر مادر نے کمی رکھ دی؟ تو شعر نظر ہے آقا کے چاہنے والوں کہ فقط زنجیر کا ماتم کیا ہے عشق میں ہم نے، فقط زنجیر کا ماتم کیا ہے عشق میں ہم نے۔ خلیل حق نے تو بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی۔ فقط زنجیر کا ماتم کیا ہے عشق میں نے، خلیل رب نے تو بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی۔ خلیل رب نے تو بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی، خلیل رب نے تو بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی۔ شعر ہے یہ، قافیہ سرور بھائی، قافیہ ہے۔ چبھن ہوگی، چبھن ہوگی وہ جب دیکھے گا اشکوں کے خزانے کو، چبھن ہوگی وہ جب دیکھے گا اشکوں کے خزانے کو۔ عزا کی دشمنی نے چشم حاسد میں سوئی رکھ دی۔ عزا کی دشمنی نے چشم حاسد میں سوئی رکھ دی، عزا کی دشمنی نے چشم حاسد میں سوئی رکھ دی۔ زبانیں کاٹ دی جائیں گی، دعائیں چاہتا ہوں شعر پر، زبانیں کاٹ دی جائیں گی یہ معلوم تھا اس کو، زبانیں کاٹ دی جائیں گی یہ معلوم تھا اس کو، خدا نے اس لیے اشکوں میں بھی پیغمبری رکھ دی، خدا نے اس لیے اشکوں میں بھی، زبانیں کاٹ دی جائیں گی یہ معلوم تھا اس کو، خدا نے اس لیے اشکوں میں بھی پیغمبری رکھ دی، خدا نے اس لیے اشکوں میں بھی پیغمبری رکھ دی۔ جو مشکیزے کو چوما یوں لگا عباس غازی نے، جو مشکیزے کو چوما یوں لگا عباس غازی نے، سمندر کو نچوڑا میرے ہونٹوں پر نمی رکھ دی۔ جو مشکیزے کو چوما یوں لگا عباس غازی نے، سمندر کو نچوڑا میرے ہونٹوں پر نمی رکھ دی۔ تو یہ مجلس کو بزرگوں کی طرح سنتے سمجھتے ہیں، یہ مجلس کو بزرگوں کی طرح سنتے سمجھتے ہیں۔ علی اصغر نے بچوں میں میرے سنجیدگی رکھ دی، علی اصغر نے بچوں میں میرے سنجیدگی رکھ دی۔ شعر نظر ہے، بڑھاپے میں عصا درکار تھا بچپن کے ساتھی کو، بڑھاپے میں عصا درکار تھا بچپن کے ساتھی کو، جو شہ نے خط لکھا ہر لفظ میں ناد علی رکھ دی۔ آہا سبحان اللہ، جو شہ نے خط لکھا ہر لفظ میں ناد علی رکھ دی، جو شہ نے خط لکھا ہر لفظ میں ناد علی رکھ دی۔ آخری شعر، عزا کی دشمنی نے
دختر تبلیغ کے بیٹوں، ازا کی دشمنی نے دختر تبلیغ کے بیٹوں تمہاری ذات میں صحراؤں کی آوارگی لکھ دے، تمہاری ذات میں صحراؤں کی آوارگی رکھ دی، تمہاری ذات میں صحراؤں کی آوارگی رکھ دی۔ نوازا سیدہ نے یوں بلال کاظمی مجھ کو، نوازا سیدہ نے یوں بلال کاظمی مجھ کو، میرے دامن میں پہلے ذاکری پھر شاعری رکھ دی۔